بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عالم اسلام کو نیا سال مبارک ہو۔ الحمدللہ آج یکم محرم الحرام سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ مسلمانان عالم اس وقت جس کرب میں ہیں، جس امتحان سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و جذبہ، اسلام کے ساتھ ان کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا صدقہ اس ملت کو ان مشکلات سے نکال دے، اور جو غلبہ دور فاروقی میں عطا ہوا وہ جذبہ اور وہ غلبہ نصیب فرما دے مسلمانان عالم کو، مسلمانوں کو با کردار، دیانتدار، غیرت مند سیرت سیدنا فاروق اعظم پہ چلنے والے حکمران نصیب فرما دے۔ ذی الحج شریف میں بھی قربانی، بڑی قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑا امتحان، امیر المومنین داماد رسول سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور محرم شریف کا آغاز ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، پھر کربلا 7، 8، 9 ایک قربانیوں کی لمبی داستان ہے الحمدللہ، اور اس پہ مسلمانان عالم فخر کرتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا عظیم رستہ جو اس کی رضا کے لیے سب سے شارٹ کٹ ہے، جانیں قربان کرنے والا، خون بہانے والا، وہ عطا فرمایا، اور اسی پہ چل کے مسلمان الحمدللہ سرخرو رہے۔ جہاد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے شروع، بدر، احد اور آخری دن تک شروع، جاری و ساری رہا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن، حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار مبارک، اب باقی سارے تو خلفاء تھے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تاریخ اسلام کے پہلے قائد حزب اختلاف، لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ ہوتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی ذمہ داریاں۔ آج مذاق بن کے رہ گئے، لیڈر آف دی اپوزیشن وہ ہوتا ہے جو حکومت کا سب سے بڑا چمچہ ہو، اور مخالف حزب اختلاف کی جماعتیں بھی اندر کھاتے ملی ہوتی ہیں، باہر نعرے شعرے لگا کے عوام کو بیوقوف بناتی ہیں۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یزید کے ساتھ اختلاف کیا تھا کہ یزید اس اہل نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے سے اسے ماننے سے انکار کیا۔ اس پہ تو انشاءاللہ جمعہ میں عرض کروں گا، لیکن آج فقیر نے صرف پیغام یہ دینا تھا کہ محرم الحرام شہادتوں کا مہینہ، نمبر 1، محرم الحرام قربانیوں کا مہینہ، محرم الحرام صبر کا مہینہ، محرم الحرام آل رسول کی عظمتیں اجاگر کرنے کا مہینہ، اللہ نے ان کو جو عظمتیں عطا فرمائیں، محرم الحرام غریب پروری کا مہینہ، محرم الحرام انسانی ہمدردی کا مہینہ، محرم الحرام دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے جان، مال، اولاد کی قربانی دینے کا مہینہ، اور یہ تو سب بیان کرتے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی، تمام اپنے اپنے مجالس میں، محافل میں، شہادت کانفرنسوں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں صبر کیا، قربانی بہت بڑی، بچوں کی جانیں بھی پیش فرما دیں،
اچھا، امام علی مقام آخری رات بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور نیزے کی نوک میں بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امام علی مقام کے اہل بیت نے، گھر والیوں نے، بچیوں نے، بہنوں نے میدان کربلا میں اپنے پردے کی حفاظت کی۔ تو یہ اس ماہ مبارک میں سیکھنے والی چیزیں ہمارے ساری سامنے ہیں۔ جو کام یزیدیوں نے کیے، یزیدیوں نے ظلم کیا، ظلم سے بچیں۔ یزیدیوں نے اگر خیموں کو آگ لگائی تو آگ والے کاموں سے بچیں۔ یزیدیوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی ظلم کے پہاڑ توڑے، اس سے توبہ کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شے اللہ کی راہ میں نشاور کر دی، رسول اللہ کے دین پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ تو یہ 10 دن خاص کر اتحاد کے ہیں، اتفاق کے ہیں، امن کے ہیں، پیار کے ہیں اور محبت کے ہیں۔ یزید تو ناکام تب ہی ہوگا نا جب یزیدی فکر کو ہم مسترد کر دیں گے۔ اگر ہم یزیدی فکر کے ساتھ کھڑے ہو کے یا حسین کہتے رہیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک تو ہم سے خوش نہیں ہوگی، امام علی مقام کا رب تو ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ ہاں، ہر یزیدی کے خلاف ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہوں۔ جو یزید کے نقش قدم پہ ہے، جو کچھ مورخین نے لکھا کہ وہ بے نماز تھا، شرابی تھا، ظالم تھا، اور جو کچھ وہ کرتا تھا ان کاموں سے بچیں اور وہ کام کرنے والوں کا بھی ساتھ نہ دیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی سارے ہی متقی، پرہیزگار، 5 وقت نہیں، تہجد گزار، سارا دن روزہ رکھنے والے، ساری رات عبادت کے لیے اللہ کے حضور کھڑے رہنے والے، جن کی قرآن نے تعریف فرمائی۔ تو دیکھ لیں کہ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں کھڑے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ ہیں، یا ہم یزید والے کام کر رہے ہیں، ناجائز فروشی، حرام خوری، ذخیرہ اندوزی، ڈھیروں زیادہ لوگوں سے منافع کمانا، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ذخیرہ کر لینا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ظالموں کا ساتھ دینا، جانتے بوجھتے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ سارے یزیدی کام ہیں۔ اگر ہم یہی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں امام علی مقام کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ امام علی مقام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ ہیں تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم نصیب فرمایا۔ اب ماننے والوں سے، محبت کرنے والوں سے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیار کرنے والوں سے کہتا ہوں، ان ایام میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، ذکر پاک کی مجلسیں منعقد کریں، غریب پروری کریں، یتیم پروری کریں، جو دکھی ہے، کوئی مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں، اور ظالموں کا ساتھ دینے سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں اور درخواست کریں، گزارش کریں، دعا کریں کہ مولا ہمیں ظالموں کا ساتھ کھڑا نہ کرنا، ہمیں ان کربلا کے مظلوموں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ عالم اسلام کو یہ محرم شریف مبارک فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا صدقہ اسلام کے لیے ہمہ وقت جان، مال، اولاد قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک اس ساری امت کی حفاظت فرمائے۔